سورہ آل عمران کی آیت 85 سے پڑھیں گے۔ اس پارے کی آخری آیات ہیں کچھ یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله يهدي القوم الظالمين۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا 89 نہیں لکھا ہوا؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، 89 ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہ تو غلط کام ہے یار۔ اب آپ دیکھیں نا، ایمان کے بعد کفر تو سزا مل رہی ہے، تو وہ توبہ کے تو دروازے کھلے ہوتے ہیں، تو یہ 89 آپ کریں یہاں پر، کیوں نہیں کر رہے؟ 89 یہ ہے کہ اگر توبہ کرے، توبہ کر لے، ہو جاتا ہے توبہ کر لے تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، تو اللہ معاف کرنے والا ہے نا، تو اللہ کو غفور الرحیم، پورے قرآن نے کہا ہے کہ رحمت وہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں، پائے گا ہے۔ یہ 89 ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، اللہ غفور ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، صحیح بات ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 85 دیکھیں بورڈ پہ لکھا ہے، اسلام کے سوا جو دوسرا دین تلاش کرے گا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کا پھر آخرت میں اس کو نقصان اور خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا ہوگا۔ یہ بات کہی گئی۔ تو ارشاد فرمایا 85 میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن، اور جو کوئی، یبتغی، یہ لفظ کل بھی آیا تھا، تلاش کرے، غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ، دینن، بطور دین کے، یعنی کسی دین کو، تو فلن، پھر ہرگز نہیں، یقبل منہا، قبول کیا جائے گا ان سے، وہو، اور وہ، یعنی غیر الاسلام کی طرف جانے والا، فی الآخرتی، آخرت میں، من الخاسرین، خاسرین میں سے ہوگا، خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو آیت مبارکہ میں کہا کہ جو شخص اسلام کے سوا
اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کا طالب ہوگا نا تو وہ پھر اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دیکھیے 84 ہیں، 84 آیت ختم ہو رہی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ مسلمون، مسلمان اسی سے ہے نا، سر تسلیم خم کرنے والے۔ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے تابع ہیں، امتی ہیں۔ تو اب یہ اسی کا ربط ہے، یہ اس آیت میں کہا گیا جو اس فرما برداری کے علاوہ، اللہ کی فرما برداری کے علاوہ، دیکھیں موضوع وہی چل رہا ہے نا، اوپر بھی کہا تھا نا یہ اللہ کی فرما برداری پوری کائنات کر رہی ہے طوعا و کرہن۔ مالک اللہ ہے نا ہر چیز کا، کنٹرولر قاہر بھی وہی ہے، تو حکم تو اسی کا چلے گا، مانو یا نہ مانو، طوعا و کرہن، خوشی نہ خوشی۔ تو یہ بات یہی کہی گئی ہے کہ اس فرما برداری کے علاوہ، اللہ کی فرما برداری کے علاوہ جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے گا کہ اللہ کی نہیں ماننی، اپنا ہی کرنا ہے، من مانی جو دل چاہے گا، یہ طریقہ جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اختیار تو ہے نہ مانے، اللہ کے احکام کو، اللہ کی فرما برداری نہ کرے، لیکن یہ کہہ دیا کہ then he has to face the drastic consequences in the hereafter، آخرت میں، دنیا میں کر سکتا ہے، اختیار دیا ہے نا، یہی بس امتحان ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ بتا دیا کہ جو نہیں مانتا نا فرما برداری کو تو پھر وہ کنسیکوینسز کے لیے تیار رہے آخرت میں، وہ کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے، حساب کتاب اور سلسلہ سارا، تو وہ پھر آخرت میں ناکام و نامراد رہے گا ایسا شخص۔ تو یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا۔ اچھا، اگلی آیت 86 لکھا ہے ایمان کے بعد کفر۔ اچھا، ایمان کے بعد کفر بھی یہ دو نوعیتیں ہیں، ہے نا جی۔ ایک تو جیسے ابھی ایک دو روز پہلے مرتد کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی تو ایمان کے بعد کفر ہی ہے نا، باقاعدہ ایمان لے آیا اور پھر زبان سے انکار کر دے۔ ایک ایمان کے بعد کفر یہ بھی ہے کہ دل اس کا گواہی دے اسلام برحق ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتمۃ النبیین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سارا نظام، لیکن وہ زبان سے اس کا اقرار نہ کرے۔ یہ بھی ہے دل سے ایمان لانے کے بعد وہ زبان سے کفر ہی کر رہا ہے، یہ بھی ایک اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو 86 میں یہی موضوع ہے، ایمان کے بعد جو ہے نا کفر ہے۔ تو 86 میں فرمایا کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا، دیکھیں نا شہیدو آگے، شہادت گواہی بات آ گئی نا، ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیف یہد اللہ، کیسے اللہ ہدایت دے گا، کس طرح اللہ رہنمائی کرے، قومن، ایسی قوم کی، کفر بعد ایمانہم، جس نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد۔ دیکھیں آگے اسی کی وضاحت ہی آ رہی ہے کہ وہ شہیدو، انہوں نے گواہی تو یہ دی کہ ان الرسول حق، کہ رسول برحق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، حق ہے، اور وجاءہم البینات، آ گئی ہم ان کے پاس بینات، روشن دلائل ہیں، یعنی وہ دل سے یہ بھی تسلیم کر رہا ہے کہ جتنی علم کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں بالکل واضح ہیں، کوئی ابہام نہیں، اور ہر چیز سچی ہے، جو بھی ہے ایمان سے ریلیٹڈ ہے، آخرت، جزا و سزا، ہر نظام پورا۔
پورا، لیکن پھر بھی وہ کفر پر ہے، دل میں یہ گواہی دے رہا ہے وہ شہید. تو یہ ایسی قوم ظالمین ہے نا، اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں. حق ایسی چیز ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پر آگے بڑھ کر اس کا اعلان کرنا چاہیے بلا خوف و خطر، کسی سے نہ ڈرے کہ حق ہے نا جی. اور کوئی مفاد آڑے نہ آئے، کوئی بھی دنیاوی چیز بھی اس کا راستہ نہ روکے. یہ ہے حق کا تقاضا، ویسے ہی ہے. تو اسی لیے ظالمین کا ہے، ظالمین. تو کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین. واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا کن کو؟ قوم الظالمین، ایسی ظالم قوم کو، ایسے ظالم لوگوں کو. تو آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور انہوں نے اس بات کی شہادت دی، وہ گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول بھی برحق ہے، ان الرسول حق ہوں، اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے ہیں ایمان لانے کے. اس کے باوجود جو ہیں زبان سے وہ نہیں کرتے اقرار اللہ کا ہے. تو کہا کہ اللہ جو ہے یہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھو یہ پھر انصاف تو نہیں ہے نا، ظلم کا ایک مطلب بے انصافی بھی ہے نا، بے انصاف ہے. ہاں مرتدی کے بارے میں ہے. ہاں مرتدی ہو گیا نا، کفر، ایمان کے بعد کفر. جی بالکل. تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت. لیکن جو پیدائشی کافر ہیں جی تو ان پر یہ قرض جو ہے، لعنت ہے، یا جو بھی ان کے، وہ ان پر نہیں ہوگی. ان پر ویسے مطلب وہ تو کفر سے مریں گے، تو وہ ظاہر ہے وہ تو انہوں نے اسلام ہی قبول کیا، تو یہ زیادہ سزا آ رہا ہے ان سے. ہاں لیکن جو پیدائشی بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے تو اپنا حجت تمام کی ہوئی ہے نا، تو وہ آگے بڑھ کر حق کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، خواہ وہ پیدائشی بھی ہوں. یہ انبیاء اور رسولوں کے بھیجنے کا نظام، کتاب الہامی، ڈیوائن بکس، یہ سب اسی لیے کہ بجائے اس چیزوں میں پڑھ کے کہ جی باپ دادا کا مذہب یہ تھا اور ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے، عقل اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بینات ہیں ان پر غور و خوض کرو اور دل سے ایمان لاؤ. تو قرآن نے کہا ہے نا آفاق اور انفس، ان پر غور و خوض کرو اور معرفت الہی حاصل کرو. ہے جب ان پر تدبر کرو گے تو پھر دل کہے گا کہ کوئی نہ کوئی سپریم پاور ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا بھی اور چلا بھی رہا ہے. تو یہ سب کے لیے ہی ہے، یہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ بات کہی گئی ہے نا جی. اچھا 87 میں دیکھیں جہاں لکھا ہے کہ وہ پھر آگے ان کی سزا بتا دی. لعنت کا لفظ ہے نا، اس کے معنی ہی ہوتے ہیں رحمت سے دوری. تو آیت 87 فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. 87 اور 88 جو ہے نا وہ ایک ہی موضوع پر ہیں. یہ دیکھو سزا اور سزا، یہ ہے نا. تو یہ دونوں کا، اسی لیے 87 پر جو آیت ختم ہو رہی ہے لا لکھا ہوا ہے، پر دیکھیں لا ہے، یہ رموز اوقاف ان کی اہمیت ہوتی ہے. لا نہیں کے معنی ہوتا ہے نا، یہاں وقف نہیں ہے. کیا مطلب کہ دا سیم سبجیکٹ از کنٹینیوڈ، اگلی آیت میں بھی وہی ہے. تو
وہ 86 میں بات ہوئی ایمان کے بعد کفر، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، تو گناہ کی سزا یہ بتا دی. کہا اولئک جزاؤہم، اولئک یہی لوگ ہیں، جزاؤہم بدلہ ان کا. جزا کے لفظ میں نے بدلہ کے ہوتے ہیں نا، اسی لیے عام طور پر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کیونکہ جزا اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے. جزائے خیر، اچھا بدلہ دے، جزا بدلہ ان کا. انا یہ کہ علیہم ان پر لعنت اللہ، بہت سخت سزا یہ کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہا. ہر قدم پر اللہ کی رحمت ہی کا محتاج ہے انسان، وہ دنیا ہو یا آخرت ہو. آخرت میں بھی اللہ کی رحمت ہے نا. یہ اعمال ٹھیک ہیں اپنی جگہ ہیں، اعمال کا ہوگا، لیکن جنت میں داخلہ جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا. تو اللہ کی رحمت، اور لعنت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ رحمت سے دوری. پھر دیکھیں وہ تاکید کے لیے یہ کہا صرف اللہ کی رحمت نہیں، پھر کہا والملائکۃ، فرشتوں کی طرف سے بھی لعنت. والناس اجمعین، ناس ہیں لوگ، اجمعین جمع سے ہے، جماعت جمعیت سب اسی سے ہے. وہ بھی جماعت کے معنوں میں، یعنی مجموعے کے معنوں میں ہوتے ہیں نا، سب کے سب. والناس اجمعین. تو فرمایا کہ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت اللہ، اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی. فرشتوں کی لعنت اور انسانوں کی لعنت کیا مطلب؟ ہاں یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ ہے، جیسے فرشتوں کا بھی مختلف جگہ کہا ہے نا کہ وہ بھی ہیں. مومنوں کے بارے میں تو کہا ہے وہ فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں اور وہ دعائیں کرتے ہیں، تو وہ اس کی جگہ مطلب ہے ایسے لوگوں کے لیے وہ بھی نہیں کریں گے. اور وہ یعنی اگر اللہ کے دربار میں ایسے لوگوں کا کہنا ہوگا تو وہ رحمت سے دوری ہی کی سفارش کر دیں گے. یہ فرشتوں کی طرف سے ہو گیا. والناس اجمعین، لوگ بھی ایسے لوگوں پر جو ایمان کے بعد کفر اختیار کریں ان کو لعن طعن ہی کریں گے. یعنی لعنت اللہ، اس میں تو چلو آ گیا اللہ کی رحمت سے دوری، باقی یعنی برا بھلا کہنا اور وہ غلط اس میں طریقے سے یاد کرنا. والملائکۃ والناس اجمعین، سب کی طرف سے یعنی لعنت تھی. آگے جو فرمایا کہ خالدین فیہا، اب یہاں خالدین کا مطلب ہوتا ہے نا ہمیشہ، یعنی اس کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے. کیونکہ یہاں پہ جنت یا جہنم تو نہیں آیا نا، تو ویسے خالدین کا مطلب ہمیشہ کا ہوتا ہے نا، یعنی لعنت والی کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے اس میں. اور لا یخفف عنہم العذاب، لا نہیں، یخفف اردو کا لفظ ہے، تخفیف کم کرنا، یعنی عنہم العذاب ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، کم بھی نہیں کیا جائے گا. یخفف، عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی. اور ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. ینظرون یعنی یہ سب اس عمل پر غیظ و غضب کا اظہار ہے کہ یہ لعنت کا ذکر کیا اور پھر اس کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے. عذاب کی شدت کم نہیں ہوگی، کوئی ان کو وقت مہلت نہیں دی جائے گی. یہ سب یعنی اس جرم کی شدت بتانے کے لیے. تو فرمایا کہ وہ اس کیفیت میں گرفتار رہیں گے خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو ان سے نہ تو عذاب کو کم کیا جائے گا اور نہ ان کو جو ہے وہ
کوئی مزید مہلت دی جائے گی توبہ کے لیے یا اپنے اعمال کو صحیح کرنے کے لیے، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس کی کوئی اصلاح کر سکیں، کیونکہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، جو کچھ کرنا نہیں ہے، توبہ بھی اچھے اعمال بھی۔ آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے، وہاں تو بس فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اگر وہاں توبہ کر لے تو اللہ مزید ٹائم دے دے گا یا معاف کر دے گا، یا اگر گناہوں کا اعتراف کر لیا تو اللہ کہیں گے اچھا تم نے اپنے گناہ مان لیے تو چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ حسرت بن کے تو رہ سکتا ہے، لیکن وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا جی۔ اچھا، اب یہ ہے 89 جو سائٹ پر لکھا ہوا ہے نا۔ اب دیکھیں جہاں جب اتنے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اور وہ بھی کہا کہ ساتھ فرشتے بھی اور لوگ بھی، اور عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، تو توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں۔ کہا اگر یہی لوگ اپنے غلطیوں کوتاہیوں خطاؤں کو مان لیں، دل سے نادم ہوں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کر لیں اس کے بعد بھی، اور وہ اصلح، اور یہ غلطیاں جو ہیں ان کی درستگی کر لیں، اصلاح کر لیں، تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ دیکھیں 89 87 اور 88 تو لکھے ہوئے ہیں نا، اللہ کی رحمت سے دوری، اور 88 میں سزا کم نہیں ہوگی، ہے نا جی، لا یخفف عنہم العذاب، یہ ہو گیا 88۔ 89 میں توبہ کر لے تو اللہ کی ذات کو غفور الرحیم پائے گا۔ یہ پڑھ رہے ہیں ہم 89 کہ الا الذین، الا ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن استثناء، کہ جو گزشتہ آیات میں اتنی سخت سزا سنائی گئی ہے نا جی، یہ سزا ہے نا، لعنت اللہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، ان سے کون بچ سکتا ہے؟ استثناء۔ الا جہاں بھی آتا ہے وہ ایگزیمپشن ہی ہوتا ہے، سوائے الذین، وہ لوگ جنہوں نے تابو توبہ کی، من بعد ذالک، اس جرم کے بعد، وَأَصْلَحُوا، توبہ کا تو کنسیپٹ ہی یہ ہے کہ جو بھی برائی ہے جس سے وہ توبہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، درستی کر لے۔ ایسا تو نہیں ہے کوئی بھی وہ جرم میں لگا ہوا ہے توبہ کیے جائے اس کو کنٹینیو رکھے تو وہ تو ویسی کنٹراڈکشن ہے نا جی، توبہ کرنا اس چیز کو چھوڑ دے نا، اصلاح کر لے، اس کی درستی کر لے نا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اصلح، اور انہوں نے اصلاح کی، تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو فرمایا یہ کہ جنہوں نے اس گناہ کے بعد توبہ کر لی نا اور اپنی حالت کو درست کر لیا، اصلح، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی ذات۔ اللہ اکبر۔ یہ جیسے موضوع ہے ایمان کے بعد کفر، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جیسے آیات کا ہوتا ہے نا شان نزول، وہ ویسے بھی اپنے معنی میں واضح ہے، کوئی اگر اسے نہیں، ویسے کہ وہ انصار میں سے کسی کوئی واپس چلا گیا ہے نا، انصار میں سے اسلام قبول کیا اور پھر یعنی
یہود یا اس کی طرف چلا گیا، جسے آپ مرتد کہہ رہے تھے، لیکن وہ بعد میں نادم ہوا بہت ہے نا کہ یہ غلطی کی، تو پیغام بھجوایا کہ حل من توبہ، یہ میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے، میں غلطی کر بیٹھا، میں اسلام کو چھوڑ کر میں ادھر واپس آ گیا ہوں، حل من توبہ، کیا ہے میرے لیے کوئی توبہ؟ تو اس نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی کہ جب بھی توبہ کر لو گے اور وہ جو غلط ہے اسے چھوڑ دو گے تو میری ذات غفور الرحیم ہے نا جی، اللہ غفور الرحیم ہے، خلوص دل سے توبہ اور اصلاح، دو چیزیں ہی کہی ہیں نا، تو کہا توبہ قابل قبول ہے، کر لے گا اللہ تعالیٰ قابل قبول ہے۔ اور یہ ہر جگہ یہ اللہ کی سنت، اللہ کا قانون نافذ العمل ہے۔ تو مرتد تو اگر واپس آ جائے توبہ کر لے تو پھر معاف، ہاں سر وہ مرتد ہی تو ہو گیا تھا، ہاں ہاں معاف، ٹھیک ہے بالکل، لیکن ہم تو یہ سنا ہے کہ مرتد کی سزا موت ہے، نہیں وہ توبہ نہیں کرتے نا، وہ توبہ کر رہے ہیں تو بات ہے نا، اس کو بھی پکڑا جائے پھر تو جو مرضی کرے وہ نہیں چھوڑتے، چھوڑتے نہیں سر چھوڑ نہیں چھوڑتے، وہ تو موت پکڑ لیتا ہے، موت پکڑ لیتا ہے، موت پکڑ لیتا ہے کہ اس کو سر تن سے جدا اور آگ جلا دیتا ہے۔ ہاں بہرحال یہ ہے توبہ کا، بہرحال یہ کہا ہے۔ اب وہ ایک جذباتی عنصر ہونا وہ ایک ہارڈ لک ہے سوسائٹی کا، یہ تو واقعات آپ سنتے نہیں کہ سیال کوٹ میں اس کا وہ مار دیا، کبھی وہ موت کو مار دیا کسی پر، وہ ایسے ہی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کا لگا کر سارا موب بھی اس کے پیچھے پڑ گیا، ایسا تو ہوتا ہے، یہ بس سینٹیمنٹ غلط ہے، یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ جذباتی ہو گئی، بہت واقعات آتی کہ جی اس نے توہین رسالت کی، سارے پیچھے پڑ گئے ہیں، 2-3 نے سٹارٹ کیا، دیکھا دیکھی سارے آ جاتے ہیں، وہ بے شک دور دور تک اپنا اسلام سے تعلق نہ ہو، کبھی نماز نہ پڑھی ہو کہ نہ کچھ ہو، اس وقت جو ہے وہ مارنے میں آگے ہوتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ثواب ہے، لگاؤ جوتے نا ڈنڈے جو بھی اٹھا لو، یہ ہے ویسے یہ غلط ہے۔ کیسے کیسے واقعات ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے ہیں۔ ابھی یہ ریسنٹلی جو سیال کوٹ فیکٹری میں سے ہوا تھا، کتنا ظلم ہے، ہاں سری لنکن، ہاں ایسے اور ہوتے رہتے، یہ ایک جو ہے نا جذباتی طور پر وہ چیز، یہ واقعہ جیسے آپ بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، آدمی مرتد ہو گیا، اس پہ حد تو بحث کوئی نہیں کی، وہ تو بعد میں اس نے پیغام بھیجا ہوگا، ہاں لیکن یہ میں نے پڑھا، انہوں نے وہ معاف کر دیا، ہاں بالکل بالکل، ہاں ایگزیکٹلی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ فوراً حد مقرر کرتے کہ یہ جو دیکھو اس سے یہ پازیٹیو میننگ لینے چاہیے کہ یہ گنجائش ہے، بجائے اس کے ڈنڈے اور وہ لے کر پڑ جاؤ تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، یہاں پر ہے وہ کہا کہ بالکل اللہ کہہ رہے ہیں معاف کر دیتے، تمہیں غلطی ہو گئی، بس احساس ہو گیا۔ سر اس بات میں قادیانی نے لکھا کہیں کہ یہ پھر اسلام تو نہ ہوا، یہ تو پھر وہ چوہوں کا پنجرا بن گیا کہ یہ چوہا اندر جا سکتا ہے باہر نہیں آ سکتا، ایک قادیانی نے لکھا کہ یہ چوہوں والے پنجرے، ہاں لیکن وہ اندر جائے تو وہ باہر لائیں گے، تو کوئی مدد بس یہ ہے نا، بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جزاک اللہ۔ اچھا جی، تو دیکھیں خطا، گناہ، غلطی، پورے قرآن کی تعلیم یہی ہے کہ اگر واقعی نادم ہوا ہے اپنی خطا اور غلطی پر اور اس خطا کی درستگی کر لی تو فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ کی ذات کو غفور الرحیم پائے گا، یعنی وہ معاف کر دے گا۔ یہ میسج جا بجا آیا ہے، اور یہی کہا گیا کہ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے نا جی، معاف کرنے والا ہے۔ آخری 2 آیات جو اس پارے کی ہیں یہی موضوع کنٹینیو ہیں، آیت نمبر 90 میں ان الذین کفروا بعد ایمانہم، دیکھیں وہی موضوع چل رہا ہے، ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ انا، بے شک، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، بعد ایمانہم،
اپنے ایمان لانے کے بعد ثم ازدادوا کفرا، ازدادو اردو کے لفظ ہے زیادہ کرنا، زیادہ کرتے چلے گئے کفر کو، یعنی وہ بڑھتے ہی چلے گئے، تو لن تقبلا ہرگز نہیں، تقبلا قبول کی جائے گی، توبتہم ان کی توبہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالُّونَ اور یہی لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے ہی گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہ لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں نا جی۔ دیکھیں اس میں ایک چیز تو یہ ہے، یہ آیت بھی بڑی اہم ہے نا جی، کیونکہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جیسے اوپر بات کہی گئی الذین تابوا، توبہ کر لی تو اللہ غفور الرحیم ہے، تو یہاں آگے لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، کہیں بھی کنٹراڈکشن نیور، کبھی بھی نہیں ہوگا، صرف وہ مفہوم اور مراد سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک چیز تو پہلے یہ ہے کہ ایمان کے بعد کفر کہا تو ثم ازدادوا کفرا، یہ بڑا اہم ہے، 3 لفظ، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے ہی چلے گئے کفر میں، کیا مطلب؟ یعنی صرف کفر پر ہی اکتفا نہیں کیا انہوں نے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یعنی صرف انکار پر ہی بس نہیں کی، بلکہ عملاً مخالفت کی، مزاحمت کی، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، یہ سب آ گیا ثم ازدادوا کفرا، کیونکہ آگے بڑے سخت لفظ ہیں کہ لن تقبلا، نہیں قبول کی جائے گی توبتہم، ان کی توبہ۔ پہلے کردار کو پیش کیا یہ کہہ کر کہ ثم ازدادوا کفرا، اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی، شبہات پیدا کیے اسلام میں، بدگمانیاں پھیلائیں، کہا جاؤ صبح جا کر کہنا کہ ایمان لے آئے ہم، اسلام سچا ہے، لیکن جب یہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے تو ذہن میں یہ رکھنا کہ شام کو واپس کفر کی طرف آنا ہے، یہ تو حرکتیں کی انہوں نے، ہے نا، شکوک و شبہات پھیلانے کے لیے، بدگمانیاں پھیلائیں، یہ سب ہے ثم ازدادوا کفرا، وسوسے لوگوں میں ڈالو، اسلام کے خلاف سازشیں کرو، ریشہ دوانیاں، پوری کوشش یہ کرو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، کہ مسلمانوں کا اور نبی کا مشن جو ہے کسی طرح کامیاب نہ ہو سکے، اس پر ڈٹ جاؤ۔ کہا اگر ایسا ہے تو لن تقبل توبتہم، پھر ان کی توبہ بھی